حضرات سامعین کرام معزز حاضرین، میری اچھے اور سچے دوست، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے ہر جمعہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھا، کچھ باتیں رکھی۔ یہ مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو اندھیری میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، کراہتی اور پکارتی ہوئی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ راستے عنایت فرمائے کہ راستوں میں چلنے کے بعد دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، جن راستوں میں چلنے کے بعد دنیا میں اطمینان اور اطمینان قلب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے دنیا والو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، میری سنتوں کو زندہ کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر تمہاری محبت کی کیا بات ہوگی، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے ایک اصول ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں تمہیں اللہ کا قربت اگر چاہیے، دنیا میں اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اسلام پہ صحیح طریقے سے چلنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کی جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں کو بتایا ان طریقوں کو استعمال کیا جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے منع کیا ان طریقوں سے رکا جائے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا، مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے، یعنی جس چیز کے کرنے کا تمہیں اللہ کا رسول بتائے اس چیز کو تم کرنے لگ جاؤ۔ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول دے، فَخُذُوهُ، تو اسے تم پکڑ لو، یعنی اسے کرنے لگو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے اس چیز سے تم روک جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہارا رسول روکے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے تو فَانْتَهُوا، اس کو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔
اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول کی میری طریقے سے کرنا ہے، جس طریقے سے تمہارے اوپر فرض اور ضروری ہے کہ میری اطاعت کرو، اسی طریقے سے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی فرما برداری کرو، اس کا بھی کہا مانو۔ اگر کسی نے اللہ کے رسول کا کہا نہیں مانا تو دنیا کے اندر وہ گمراہی میں پھیل ڈوب جائے گا، چاہے وہ جتنا ہی بریلینٹ نہ کیوں نہ ہو، چاہے اسے اپنے فہم و ذہن پہ جتنا بھی گھمنڈ کیوں نہ ہو، جتنا بھی گمان کیوں نہ ہو، جو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے گا تو گویا وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے، اب اس کا گمراہی مقدر بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا میری اطاعت کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، جس چیز کا تمہیں رسول حکم دے اس کو تم تھام لو، جس پہ رسول روکے اس سے تم رک جاؤ، اور اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، پھر میرا کہا مانو، پھر میرے پیروی کرو، پھر میری اطاعت کرو، پھر میرے پیچھے چلو، پھر میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم میرے طریقے کو اپناؤ، میرے طریقے کو اپناؤ، وعلیکم سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور تمہارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خلفاء جو راشدین تھے، جو ہدایت یافتہ تھے، مہدیین جو ہدایت یافتہ تھے، جو رشد اور ہدایت سے متجن تھے، ان کی بھی سنت کی پیروی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ یہ فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے اوپر میری سنت ضروری ہے اسی طریقے سے میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی ضروری ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ یہی خلفاء راشدین المہدیین ہیں۔ یہ خلفاء وہ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، یہ خلفاء وہ ہیں جنہیں رشد مل گئی، جو رشد اور ہدایت سے مزین ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر میرے طریقہ بھی اپنانا ضروری ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی اپنانا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اعمال میں تین چیزیں آتی ہیں۔ حدیث کہا جاتا ہے تین عمل کو، اور تین عمل میں سب سے اونچا عمل قولی عمل ہوتا ہے، سب سے اونچا قول ہوتا ہے۔ حدیث کے تین طریقے ہیں، حدیث کے تین طریقے ہیں۔ وہ حدیث کہلاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، اور وہ حدیث کہلاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بول کے بتایا، اور حدیث مبارک وہ بھی کہلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی صحابی رسول کوئی عمل کر رہا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، چپ ہے، اسے ٹوکے نہیں، اسے روکے نہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں رضامندی ہے،
وسلم نے صحابی رسول کو اس عمل سے ٹوکا نہیں، اس عمل سے روکا نہیں، وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو حدیث کے تین طریقے ہیں، تین درجات ہیں، قولی ہے، عملی ہے، اور ایک صحابہ کرام کے عمل پہ خاموش رہنا۔ یہ تین طریقوں کے حدیثیں کہلاتی ہیں، جس میں سب سے اونچا مرتبے کی حدیث کہلاتی ہے، قولی حدیث کہلاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا۔ وہ حدیث کے سب سے اونچے مراتب میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ اس لیے اس حدیث کا درجہ تمام حدیثوں میں ان تین طریقوں میں سب سے اونچے والے طریقے میں ہے۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ میرے صحابہ کرام وہ ہے جسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ چار صحابہ کرام تو وہ ہے جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا طریقہ تمہارے اوپر اپنانا اسی طریقے سے ضروری ہے جس طریقے سے میرا طریقہ تمہارے لیے اپنانا ضروری ہے، اسی طریقے سے ان چار کا طریقہ تمہارے اوپر اپنانا ضروری ہے۔ لیکن باقی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ اللہ فی اصحابی۔ خبردار خبردار میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میرے بعد کسی صحابی رسول کو اپنے دل کے بھڑاس مٹانے کے لیے نشانہ نہ بنانا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جتنے میرے صحابہ کرام سے محبت کی، گویا میری وجہ سے محبت کی، کیونکہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے میرے صحابہ کرام سے اس نے محبت کی۔ اور جتنے میرے صحابہ کرام سے بغض کیا، گویا وہ میری وجہ سے بغض کیا، کیونکہ یہ صحابی رسول کو تعلیم دینے والا میں، ان صحابی رسول کی تزکیہ نفس کرنے والا میں، ان صحابی رسول کو تربیت دینے والا میں، ان صحابی رسول کو درس دینے والا میں، ان صحابی رسول کو نکھارنے والا میں، ان صحابی رسول کے دل میں اللہ کا خوف ڈالنے والا میں، ان کو نکھارنے والا میں، ان کے دل میں تقوی ڈالنے والا میں۔ اگر تم نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی، گویا تم نے استاد کے اوپر انگلی اٹھائی، گویا تم نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی۔ فرمایا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو اس سے عداوت رکھے گا، گویا اس نے میری وجہ سے اس سے عداوت رکھی ہے، تو گویا اس کی عداوت مجھ سے ہے، گویا اس کی عداوت مجھ سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تم میں سے جو شخص میری سنتوں سے اعراض کرے گا، میری سنتوں سے فرار اختیار کرے گا، میری سنتوں سے بھاگنے کی
ومن راغب عن سنتی فلیس منی، تو مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں کو امت میں اماموں نے مسائل کے صورت پہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو، تمام سنتوں کو اکٹھا کر دیا۔ امام مالک نے تمام سنتوں کو اکٹھا کر دیا۔ امام شافعی نے تمام سنتوں کو اکٹھا کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سنتوں کو اکٹھا کر لیا اور اس سے مسائل کا استنباط کیا، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنا فہم اور اتنی عقل نہیں ہے اور ہمارے اندر اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم چھپے ہوئے مسائل کو نکال پائیں، چھپے ہوئے مسائل کو نکال پائیں۔ فقہ قرآن و حدیث سے استنباط کیے ہوئے مسائل ہوتے ہیں۔ استنباط کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو نکالنا، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اور نکالنے والا اس کا بنانے والا نہیں کہلاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز تھی جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی، اس نے نکال کے ہمیں دے دیا۔ بورنگ ویل آپ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بورنگ لگا ہوتا ہے، زمین کے اندر پانی ہے، ایک انجینئر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں پر سے پانی کا سورس ہے، وہاں پر وہ بور کرتا ہے اور مشین کے ذریعے سے بورنگ ویل لگاتا ہے اور پھر پانی نکال دیتا ہے۔ گویا وہ پانی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پانی زمین کے اندر پہلے سے پیدا کر رکھا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اسے نکال پائے، اس نے پانی کو نکال کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے فقہائے کرام قرآن و حدیث کے سمندر میں ڈوب کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ مسائل وہاں پر پہلے سے موجود تھا، ہمیں نکالنے کی طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس وہ علم نہیں تھا، ہمارے پاس وہ استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ فقہائے کرام نے اسے نکالا اور ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اس کے موجد نہیں ہے، وہ اس کے بنانے والے نہیں ہے، بلکہ ظاہر کرنے والے ہیں۔ جو ایک چیز چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ کا چھوڑنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع اعظم بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا تمام دنیا کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی کون امید رکھے گا؟ وہی رکھ سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اور محبت کی دلیل کیا ہوگی؟ محبت کی دلیل یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ زندہ کرنے والا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ وہ عمل کرنے والا ہوگا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو وہ زندہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن وقت کے 12 سنتیں ہیں اور 12 سنتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اگلے جمعہ جب میں پڑھا کے گیا، اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور کہا مولانا صاحب آپ ہر جمعہ یہ تقریر کرتے ہیں، تقریر کے بعد آپ جمعے کے بعد یہ فرماتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا چھوڑنا گناہ ہے، جس کا چھوڑنا گناہ ہے، یہ کہاں ہے، یہ کیسے ہے؟
ہے ہم نے بتایا کہ فقہ حنفی میں سنت مؤکدہ کا چھوڑنا گناہ لکھا ہے. اس شخص نے بتایا میں فقہ کو نہیں مانتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، تمہارے اوپر جماعت کو پکڑنا لازم ہے. ومن شد شد فی النار، جو اس جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. جیسے ریوڑ سے بکری بچھڑتی ہے تو بھیڑیا اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے. بھیڑیا اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے. جب ریوڑ میں بکری موجود رہتی ہے وہ بکری محفوظ رہتی ہے. جب ریوڑ سے بچھڑے گی شکاری اور بھیڑیا اس کے انتظار میں رہتا ہے، اسے اچک لیتا ہے. دنیا میں ایسا ہی ہوا، جتنے صحابہ کرام کا گالیاں دی، جتنے فقہائے کرام کے اقتدا کرنے سے، ان کے مسائل کو ماننے سے، ان کے مسلک کو ماننے سے انکار کیا، ایک ایک تاریخ میں مرتب ہے جو اسے شیطان نے اچک لیا، کسی کو نہیں چھوڑا. ایک بھی ایسا دنیا میں شخص نہیں ہے جو فقہائے کرام کو چھوڑنے کے بعد ہدایت میں موجود ہو. وہ فقہائے کرام کو جیسے چھوڑتا ہے شیطان اسے اچک لیتا ہے. کسی کو تو اتنا بے گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو اسے نبوت کا دعویٰ کروا دیتا ہے. کسی کو ایسی گمراہی میں ڈال دیتا ہے کہ اسے وقت کا مہدی بنا دیتا ہے. ابھی آج کے ہندوستان میں شکیل بن حنیف وہ غیر مقلد، اس نے فقہ حنفی کو چھوڑا اور کہا فقہ کو ہم نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے اسے اچک لیا اور اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا. وہ بہار کا رہنے والا ہے، ابھی زندہ ہے. نام شکیل بن حنیف ہے. غلام احمد قادیانی، اس نے بھی فقہ کو چھوڑا، غیر مقلدیت اختیار کی. شیطان نے اسے بھی اچک لیا اور ایسا گمراہ کیا کہ نبی بنا دیا. نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. سنت سے محبت کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اور ان سنتوں کو فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں مدون کر دیا ہے اور اس کے مسائل استنباط کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حدیث کہتے ہیں. اب کون سی حدیث سنت کہلائے گی اور کون سی حدیث سنت مؤکدہ کہلائے گی؟ کون سی حدیث سنت کہلائے گی اور کون سا طریقہ سنت مؤکدہ کہلائے گا؟ فقہائے کرام نے پورے مسائل کا استعمال کیا کہ وہ چیزیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور چھوڑتے بھی تھے، کرتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے، کہا یہ سنت ہے. اور وہ سنتیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، شاید زندگی میں ایک آدھ بار چھوڑ دیا ہو، تو وہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پہلی 4 رکعت سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. اور جمعہ ظہر کے بدلے میں لایا گیا ہے. جمعہ ظہر کے بدلے میں لایا گیا ہے. اس لیے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں اور بعد کی 6 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. اور ہم نے بتایا کہ سنت کا چھوڑنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا. مختار فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ درج ہے. غیر مقلدیت جس نے فقہائے کرام کو چھوڑا اور اب ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو اپنائیں گے، تو یہ ہو گیا نفسانی خواہشات کا پورا کرنا.
इस फकीर का हल्का मसला ले लिया, उस फकीर का हल्का मसला ले लिया, उस फकीर का हल्का मसला ले लिया, जिसमें हमें हल्का समझ में आया उसी में हम अमल करना शुरू कर, उसी में हम अमल करना शुरू कर दिए। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम सारे मुतमन्नी हैं। कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें न मिले। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें मयस्सर है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों को जिंदा किया जाए, एक एक सुन्नतों को जिंदा किया जाए। अभी आपने देखा कि अभी हालात इतने डिस्टर्ब हैं, इतने डिस्टर्ब हैं कि जालिमों ने मुसलमानों को कहीं का नहीं रहने का ठान लिया है कि मुसलमान रसूल से अपनी मोहब्बत का इकरार बंद कर दें। आप सोशल मीडिया का देख रहे होंगे, जितने रसूल के खिलाफ बोला उसे गोद में उठाया जाता है, उसे गोद में लिया जाता है। जितने मुसलमानों के खिलाफ बोला सोशल मीडिया में उसकी वाहवाही की जाती है, और जितने इस्लाम के मुआफिक बोला, जितने इस्लाम के लिए बोला, उसके लिए रास्ते तंग कर दिए जाते हैं। आज दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें ऐसी मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों को इस सफे हस्ती से मिटाने का ठान लिया है। उसकी एक मिसाल आप फलस्तीन में देख रहे हो। फलस्तीन में इस्राइल जालिम ने क्या तरीका अपनाया है कि सारे गद्दा को वो कहता है कि हम मलियामें कर देंगे। वहां रहने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। वहां सोशल मीडिया में आप देखो, वहां का बच्चा बच्चा, वहां की औरतें, वहां के पूरे जवान शहादत की तमन्नाओं में डूबे हुए नजर आते हैं। वहां के लोग इस्लाम के शहदाई हैं। वो चाहता है दुनिया के इस्लाम को दुनिया से नापैद कर दिया जाए, मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया जाए। आज इजराइल फलस्तीन के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा रही है, लेकिन आपने देखा होगा दुनिया के लोगों का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। अरे दुनिया का छोड़िए, हिंदुस्तान का स्टेटमेंट देखिए। आपके हिंदुस्तान में आपका यहाँ का वजीर आजम स्टेटमेंट देता है कि हम इस्राइल के साथ हैं, और यहाँ गांधी जी बहका गए थे। गांधी जी ने अपने वक्त में स्टेटमेंट दिया था फलस्तीन मजलूम है और फलस्तीन की जमीन फलस्तीनियों के लिए है। आज इजराइल ने फलस्तीनियों से उनका हक छीन लिया, और हिंदुस्तान की ये तारीख रही है कि हिंदुस्तान में लोग जालिम के खिलाफ रहे हैं, मजलूम का साथ दिए हैं। लेकिन आज की सरकार चूंकि मुसलमान दुश्मन सरकार है, जिसके फूल फूल में, जिसके कतरे कतरे में, जिसके सोच सोच में इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी है, जिसे मोहब्बत करेगा वो अपने मुल्क के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करता है। वो फलस्तीन के मुसलमानों से क्या मोहब्बत करेगा? उसकी ख्वाहिश तो ये होती है कि दुनिया से मुसलमानों को मिटा दिया जाए। क्यों मिटा दिया जाए? ये अल्लाह की वहदानियत बयान करने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करने वाले हैं, ये खुदा के अलावा किसी की परस्तिश करने वाले नहीं है, ये अपने रसूल के अलावा किसी की पैरवी करने वाले नहीं है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर तहरीकें चलती हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या भाई क्या तकलीफ है? हम यहाँ रहते हैं और भी कौमें रहती हैं, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ किसी से नहीं है, तकलीफ इस्लाम और मुसलमानों से है। जब यहाँ के मुसलमानों से उसे तकलीफ है तो दुनिया
وہ ظلم ڈھا رہا ہے، ہم اور آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ یہاں سے یہ کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اسرائیل ظالم کو تو نیست و نابود کر دے، اے اللہ فلسطینیوں کے اوپر تو رحم فرما، اے اللہ فلسطینیوں کو تو کامیاب کر دے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنے وہ مجاہدین بھائیوں کے لیے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سے ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کو بے گھر کر دیا گیا، آج آپ نیوز دیکھ رہے ہو، ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، ان کے اوپر کھانا بند کر دیا گیا، ایسے ظالم کا کون سپورٹ کرے گا؟ آپ جان سکتے ہو ظالم کا سپورٹ صرف ظالم کرے گا، ظالم کا سپورٹ انصاف پسند نہیں کرے گا، ظالم کا سپورٹ منصف نہیں کرے گا، ظالم کا سپورٹ کوئی عادل نہیں کرے گا، ظالم کا سپورٹ کوئی رحم دل نہیں کرے گا۔ رحم دل اور منصف مزاج، عادل مزاج اور صحیح مزاج والا آدمی جو بھی ہو وہ ہمیشہ مظلوم کا سپورٹ کرتا ہے، اور آج نہیں کئی برسوں سے فلسطین ظلم کے چکی میں پس رہا ہے، ظلم کے چکی میں پس رہا ہے، اور ابھی تو آپ نئے ابھی اپڈیٹ نیوز آ رہا ہے اسرائیلیوں نے کیسے فلسطین اور غازہ پٹی پہ اپنے ظلم کے انتہا کر دی ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امداد طلب کر سکتے ہیں، مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے